الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں کہ کفر کی حقیقت کیا ہے، کفر کیا ہے اور کفر کے کیا نقصانات ہیں۔ تو کفر در حقیقت ایک جہالت ہے۔ اصلی جہالت کفر ہی ہے کہ انسان ایک پوری دنیا کی ایک مشینری دیکھے، دنیا کا پورا نظام دیکھے، سیارے دیکھے کہ وہ گھوم رہے ہیں اور یہ پورا سسٹم ہے دنیا کا، یہ پیڑ اپنے آپ اگ رہے ہیں، یہ جو سورج ہے وہ روشنی دے رہا ہے، کنٹینیوس مسلسل دے رہا ہے روشنی، اور زمین سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے لگاتار، تمام بڑے بڑے سیارے ہیں جو بڑی اسپیڈ کے ساتھ گھوم رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے نہیں ٹکرا رہے۔ یہ نظم و ضبط کا ایک بڑا سسٹم ہے، اور انسان پیدا ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں، یہ پورا ایک سسٹم چل رہا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر جاہل آدمی کون ہوگا جسے اس مشینری کا، پورے نظام کا، چلانے والے کا معلوم ہی نہ ہو کہ وہ چلانے والا کون ہے، یعنی جس کے پاس بنیادی علم ہی نہ ہو کہ یہ دنیا کس نے بنائی ہے، اس دنیا کا خالق کون ہے، تو وہ در حقیقت جاہل ہی کہلائے گا۔ اور یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ جس آدمی کے پاس یہ بنیادی تعلیم نہ ہوگی تو اس پر جو باقی علوم ہیں ان کے دروازے نہیں کھلیں گے، کیونکہ اس کی جو ابتدائی جو تعلیم ہے اس کے اندر بھی تاریکی ہے، اندھیرا ہے۔ ابتدائی اس کی جو ابتدائی کانسیپٹ ہے اس کا وہی کلیئر نہیں ہے، تو آگے اگر چاہے وہ کوئی کیمیا دان ہو، چاہے کوئی وہ طبیعیات کا ماہر ہو، چاہے کسی بھی علم کا ماہر ہو، مگر وہ اس کی ڈیپ تک نہیں پہنچ سکے گا، کیونکہ اس کا بنیادی ٹھیک نہیں ہے، جو بنیادی علم ہے اس کے پاس موجود نہیں ہے، کہ اسے خدا کی حقیقت کا معلوم نہیں کہ خدا کون ہے۔ اور جس کو یہ سرے سے معلوم ہی نہیں کہ خدا کون ہے، تو وہ کبھی بھی کوئی اچھا، اور چاہے وہ کتنا ہی فکر کرے، چاہے کتنا ہی وہ تدبر کرے، مگر کیونکہ اس کے پاس ایک بنیادی تعلیم ہی نہیں ہے تو وہ کبھی اس کو سمجھ نہیں سکے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بھی علم ہو، چاہے کیمسٹری ہو یا فزکس ہو، اگر اس کی بنیاد آپ کے پاس نہیں ہوگی تو آپ کے وہ علم کی ڈیپ میں نہیں جا سکیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کو اس دنیا کا بنانے والے کا پتہ نہ ہوگا تو آپ کس طرح ڈیپلی جا سکیں گے، کس طرح آپ کسی بھی علم کے اندر جا سکیں گے۔ اور اسی طرح کفر در حقیقت ایک ظلم بھی ہے۔ کیونکہ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ظلم ہم اسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کی فطرت کے متبادل استعمال کرنا، یعنی اس کے فطرت کے مخالف استعمال کرنا، جو اس کی فطرت ہے اس کے اپوزٹ استعمال کرنا۔ اور ہم جو کفر کرتا ہے آدمی، وہ کیا کرتا ہے؟ ہم نے پچھلے ویڈیو میں یہ بتایا تھا آپ کو کہ بھئی کفر کیا ہے، کہ انسان جو ہے، انسان کا ہر ایک عضو، انسان کا ہر ایک پارٹ بنیادی طور پر مسلمان ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کو کیا حکم دیا ہے؟ دیکھنے کا حکم دیا ہے، تو آنکھیں دیکھتی ہیں، اور کھانے کا کام آنکھیں نہیں کرتی۔ منہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا دیا ہے؟ کھانے کا، تو وہ کبھی سونگھنے کا منہ کام نہیں کرتا۔ اسی طرح جس آرگن کو، جس عضوے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام دیا ہے وہ وہی کام کرتا ہے، یعنی بنیادی طور پر، فطرتی طور پر ہر انسان مسلمان ہے۔ اور اس فطرت کے اگر کوئی اپوزٹ اپنے جسم سے کام لے گا، اپنے اعضاء سے کام لے گا، اللہ کے حکم کے مخالف اپنے اعضاء سے کام لے گا، تو یہ ہمارے اعضاء کے ساتھ ظلم ہے، ہمارے آرگن کے ساتھ ظلم ہے، اور خود یہ ہماری تخلیق کے ساتھ ظلم ہے، کہ جو ہماری تخلیق اللہ کے حکم سے ہوئی ہے اور ہم اس اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہمارے جسم پر ہمارا یہ ظلم ہے۔ اور یہ جو کفر ہے، یہ کفر در حقیقت احسان فراموشی ہے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی انسان کسی پر کوئی چھوٹا سا احسان کر دیتا ہے، اور اگر وہ اس احسان کو بھلا دے اور اس کی مخالفت کرے، تو ہم کہیں گے بھئی یہ احسان فراموش ہے۔
اور ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے بڑے احسانات ہیں۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں اربوں اللہ کے احسانات ہیں جو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ یعنی ہم جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے ماں کے چھاتی کے اندر دودھ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تبارک ہماری خوراک کا انتظام پہلے ہی کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے جسم کے اندر ایسی قوت پیدا کرتا ہے کہ ہم کھڑے ہوتے ہیں اور کام کرنے کے قابل بن جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے عقل عطا فرمائی ہے جس کے ذریعے ہم پڑھ سکتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان بہت سارے ہمارے اوپر احسانات ہیں۔ اگر ہم ان احسانات کو نظر انداز کر کے اگر ہم اللہ کے مخالف زندگی گزاریں گے، اپنے جسم کو اللہ کے حکم کے مخالف استعمال کریں گے تو یہ احسان فراموشی ہوگی۔ اور یہ جو کفر ہے یہ ایک بغاوت ہے۔ یعنی اگر آپ کسی ملک کا مثال لے لیں، اگر کسی ملک کے اندر کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی بادشاہ ہو، اور اس کا جو رعایا ہوتی ہے اس کے اندر کوئی آدمی ہو، اگر وہ اس کی مخالفت کرے گا تو ہم کہیں گے کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ باغی ہے، یہ بغاوت کرتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان کفر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انکار کرتا ہے، وہ بھی دراصل بغاوت کرتا ہے۔ اور کفر کے بہت سارے اور بھی نقصانات ہیں، جس کے یہ کفر ایک نمک حرامی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنے احسانات کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور ہم اس چیز کو نظر انداز کر کے اپنی مفاد کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم اس راستے پر ٹھیک ہیں۔